بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صلوات سارے مومنین کرام، سورہ مبارکہ مجادلہ میں ارشاد پروردگار ہے، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں، اور اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ مومنین، آغاز مجلس ہے، جن کے آگے جگہ خالی پڑی محبت کا نظر قریب ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والے پیچھے آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ ایک زحمت نہ سمجھیے گا، صلوات پڑھتے ہوئے ذرا قریب آ جائیے۔ میں نے گزشتہ مجالس میں بھی عرض کیا، دین اسلام دین علم ہے، اور مکتب تشیع مکتب علم ہے، مذہب شیعہ مذہب علم ہے۔ دلیل بڑی سادہ اور خوبصورت۔ میں نے کیوں کہا کہ مذہب شیعہ مذہب علم ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے کسی مذہب کا امام باقر العلوم نہیں ملے گا، دنیا کے کسی مذہب کا امام باب مدینہ علم نہیں ملے گا۔ اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمائے، کوئی علوم انبیاء کا شگافتہ کرنے والا ہے، اور کوئی شہر علم نبی کا باب نظر آتا ہے۔ سامعین گرامی، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا، اکثر الناس قیمتاً اکثرہم علما واقل الناس قیمتاً اقلہم علما۔ دنیا میں اس انسان کی قدر و قیمت سب سے زیادہ ہے جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہے، اور اس انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جس کے پاس علم نہیں۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ العلم حیات والجہل ممات، علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ ہمارے تمہارے نزدیک زندگی اور موت کا میزان الگ ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں زندگی اور موت کا میزان الگ ہے۔ ہم اس کو زندہ سمجھتے ہیں جس کی نبض چل رہی ہے، جس کا دل دھڑک رہا ہے، سانس کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سارے سلسلے منقطع ہو گئے تو ہم نے کہا کہ یہ مر گیا،
آقا امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آقا آپ کی نگاہ میں زندہ کون ہے اور مردہ کون؟ تو نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں الناس موتى واہل العلم احیاء، علی کی نگاہ میں سب لوگ مردہ ہیں، صرف علم والے زندہ ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کے ایک جملہ فرمایا العالم حی وان کان میتا والجاہل میت وان کان حیا، فرمایا عالم مر کے بھی زندہ ہے اور جاہل زندگی کے باوجود مردہ ہے۔ اصل حیات علم سے وابستہ ہے، اصل زندگی علم سے۔ انسانوں کی انفرادی حیات بھی علم سے اور اجتماعی حیات بھی علم سے۔ وہ لوگ زندہ ہیں جن کے پاس علم ہے، وہ قومیں زندہ ہیں جن کے پاس علم ہے۔ مومنین، جب لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ علم کن کی وجہ سے زندہ ہے؟ اس سوال کا جواب مولا امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں عطا فرمایا۔ عظمت آل محمد علیہ السلام پر ایک خطبہ ہے مولا امیر علیہ السلام کا، جس میں آل رسول کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے دو جملے فرمائے، ہم عیش العلم و موت الجہل۔ فرمائے آل محمد ہیں جو علم کی زندگی ہیں، جہالت کی موت۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ آل محمد ہیں جو علم کی زندگی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علم سے بڑھ کر انسان کا دوست کوئی نہیں اور جہالت سے بڑھ کر انسان کا دشمن کوئی نہیں۔ کسی نے آقا سے پوچھا آپ کے سارے دشمن آپ کے سامنے اکٹھے کر دیں تو سب سے پہلے کس دشمن کو ختم کریں گے؟ مولا امیر المومنین نے فرمایا جہالت کو، اس لیے کہ جہالت سے بڑا دشمن انسان کا کوئی نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے دو شاگردوں سے فرمایا تھا شرقا وغربا فلا تجدان علما صحیحا الا ما خرج من عندنا۔ فرمایا تم مشرق سے مغرب تک چلے جاؤ، دنیا کا کونا کونا چھان مارو، علم وہی ہے جو ہمارے گھر سے نکلے۔ جو ہمارے گھر سے نہ نکلے وہ ضلالت ہے، وہ جہالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ معدن علم و حکمت پیغمبر اور آل پیغمبر کا گھرانہ ہے۔ مومنین کرام جیسے عالم ہادی، عالم رہبر اللہ نے قوم شیعہ کو عطا کیے، کائنات میں کسی مذہب کے رہنما ایسے نہیں ملیں، اس لیے کہ دنیا میں آ کر علم حاصل کرنے والے اور ہیں اور اللہ کی طرف سے علم لے کے آنے والے۔ حدیث ثقلین ہر مومن کے دل پر نقش ہے۔ کافی شریف میں جہاں یہ حدیث ثقلین ہے اس سے آگے ایک حصہ ہے جو عموماً نہیں پڑھا جاتا۔ سرکار نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور اپنی اہل بیت۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، خدا را میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق نصیحت کرتا ہوں۔ فرمایا تعلموہم ولا تعلموہم فإنہم اعلم منکم۔ میرے اہل بیت کو پڑھانے سکھانے کی کوشش نہ کرنا، میرے اہل بیت کو تعلیم دینے کی کوشش نہ کرنا، میرے اہل بیت سے علم لینا، اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والے۔ میں دوستو دو باتیں، یہ میرا چیلنج ہے، دو چیلنج۔ پہلا، ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی امام معصوم کے بارے کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دے کہ ہمارے کسی امام نے کبھی غیر سے مسئلہ پوچھا ہو۔
کوئی ضعیف روایت کہ ہمارے کسی امام نے کسی غیر سے مسئلہ پوچھا نہیں دکھا سکیں گے، لیکن ہم دکھاتے ہیں۔ دنیا نے جو امام بنائے در بدر کی ٹھوکریں کھا کے آتے تھے مولا علی علیہ السلام کے دروازے پر۔ پہلے صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا، کہتے تھے عقیلونی عقیلونی لست بخیرکم وفیکم علی ابن ابی طالب، مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو جبکہ علی تمہارے درمیان موجود ہے۔ نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلوات۔ دوسرے صاحب کے تو اتنے اقوال ہیں، کتابیں بھری پڑی۔ آپ نے غالباً یہ جملہ تو ہر کسی نے سنا ہوا ہے، زبان زد عام و خاص، کہ کہا کہ لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو میں۔ اسی مفہوم میں اتنے کلمات ہیں، آپ حیران ہو جائیں۔ فرماتے تھے کہ لا یفتین احد منکم، خبردار تم میں سے کوئی فتویٰ دینے کی جرت نہ کرے جبکہ علی تمہارے درمیان موجود۔ پھر کہتے تھے لا ابقان اللہ لمعضلۃ لیس لہا ابو الحسن، اللہ مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کوئی مشکل آ جائے اور حل کرنے والا علی نہ ہو۔ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک ان اعیش فی امت لیس فیہا ابو الحسن، میرا اللہ میں اس امت میں اور اس معاشرے میں زندہ نہ رہوں جس معاشرے میں علی موجود نہ ہو۔ پھر کہتے تھے میں اس شہر میں زندگی نہ گزاروں جس شہر میں علی نہ ہو۔ مولا امیر المومنین کو خود خطاب کر کے کہا لا ابقان اللہ بعدک یا ابا الحسن، یا علی اللہ آپ کے بعد مجھے زندہ نہ رکھے۔ کبھی کہتے تھے میرا اللہ مجھ پر کوئی مشکل اس وقت تک نہ آئے جب تک میرے پہلو میں علی موجود نہ ہو۔ نہیں، اب نعرے کا مقام اگلا ہے۔ یہ جتنے اقوال ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں، میں نے ان سارے اقوال کا ترجمہ 2 لفظوں میں کیا ہے کہ حضرت ثانی گویا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں یا علی مدد۔ صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات۔ یہی مطلب، صلوات پڑھو سارے حضرات بلند۔ نہیں دکھا سکو گے کہ ہمارے کسی امام نے کبھی غیر سے مسئلہ پوچھا۔ یہ خلیل بن احمد فراہیدی نحوی گزرا ہے، امام النحو تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ تیرے پاس مولا علی کی امامت پر کیا دلیل ہے؟ بڑی خوبصورت دلیل دی۔ کہتا ہے استغناؤہ عن الکل و احتیاج الکل الیہ دلیل انہ امام الکل۔ کہتا ہے میں نے مولا علی علیہ السلام کو کسی دروازے پہ جاتے نہیں دیکھا، دنیا کو علی کے دروازے پہ جھکتے دیکھا، یہی دلیل ہے علی کل کا امام۔ مولا علی علیہ السلام کا ہر کسی سے بے نیاز رہنا اور دنیا کا علی کا محتاج ہونا دلیل ہے مولا علی علیہ السلام کل کے امام۔ یہ پہلا چیلنج۔ اور دوسرا چیلنج ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں سے کسی امام معصوم کے بارے کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دے کہ امام معصوم سے مسئلہ پوچھا گیا ہو اور امام علیہ السلام نے جواب کے لیے مہلت طلب کی ہو، امام نے مہلت مانگی ہو کہ کل آنا تیرے مسئلے کا جواب میں کل دوں گا، یا امام نے فرمایا ٹھہرو پہلے مجھے کتاب دیکھنے دو۔ میرا بھائی جو مہلت مانگے نا جواب دینے کے لیے وہ بھی امام نہیں ہوتا۔
جو توضیح المسائل دیکھنے کا محتاج ہو وہ بھی امام نہیں ہوتا، وہ پیش امام تو ہو سکتا ہے، جو بیٹی سے مسئلہ پوچھ کے بتائے وہ بھی امام نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات پہ برہم۔ سامعین گرامی، خوش نصیب و اللہ نے ایسے عالم ہادی رہبر عطا فرمائے۔ دس افراد آئے تھے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں، اور وہ ایکا کر کے آئے تھے، باہمی مشورے سے آئے تھے کہ ہم سب مولا امیر المومنین سے ایک ہی سوال پوچھیں گے کہ یا علی علم بہتر ہے یا مال دنیا بہتر؟ علم افضل ہے یا مال دنیا افضل؟ اور جواب مختلف، دلیلیں مختلف طلب کریں گے۔ پہلا بندہ یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل۔ دلیل؟ فرمایا مال فرعونوں کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے۔ دوسرا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرو تو بڑھتا ہے۔ اگلا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتے ہو۔ اگلا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ اگلا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال چرایا جا سکتا ہے، علم چرایا نہیں جا سکتا۔ اگلا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال پرانا بسیدہ خراب ہو جاتا ہے، علم کبھی پرانا اور بسیدہ نہیں ہوتا۔ اگلا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال انسان میں غرور اور تکبر پیدا کرتا ہے، علم انسان میں عاجزی لاتا ہے۔ اگلا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل؟ فرمایا مال دل کو سیاہ کرتا ہے، علم دل کو نورانی بناتا ہے۔ اگلا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال دنیا میں رہ جائے گا، علم قبر میں بھی ساتھ جائے گا۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ ہر سائل کو علم کی فضیلت پر ایک نئی دلیل کے ساتھ جواب دیا۔ جب 10 حضرات جواب لے چکے، بڑا قیمتی جملہ خدا کی قسم، مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے اور قیامت تک لوگ یہی ایک سوال پوچھتے رہیں، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ میں ہر سائل کے جواب میں علم کی فضیلت پر ایک نئی دلیل ذکر کرتا ہوں۔ لیکن مومنین، علم کی فضیلت پر اور جہالت کی مذمت پر 2 جملے اتنے خوبصورت ہیں نہج البلاغہ میں، خانہ خدا میں بیٹھنا مجھے نہ سرور آتا ہے، کیا لذت ہے۔ اور یہ بھی میرا دعویٰ ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ وہ لذت حاصل کریں گے، اور جو ان جملوں سے لذت نہیں نہ لیتا، روحانی لذت، ایک کیف، معنوی کیف، پھر اس سے بڑا بدذوق بندہ کوئی نہیں۔ نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کفا بالعلم شرفا ان یدعیہ من لا یحسنہ ویفرح بہ اذا نسب الیہ۔ فرمایا اگر علم کی فضیلت پر کوئی دلیل نہ ہو، علم کی فضیلت کے لیے صرف اتنی ساری بات کافی ہے، جاہل کو بھی عالم کہہ دو تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ مرضی آپ کی یار، جاہل کو بھی عالم کہہ دو تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ وَقَفَا بِالْجَهْلِ ذَمًّا أَن يَبْرَأَ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِيهِ۔ اور فرمایا جہالت کی مذمت پر کوئی دلیل نہ ہو، جہالت کی مذمت کے لیے صرف اتنی ساری بات کافی ہے، جاہل کو بھی جاہل کہہ دو تو ناراض ہو جاتا ہے۔
ایک جاہل بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے جاہل کہے، اور نسبت علم سے ہر کوئی خوش ہوتا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ قرآن نے جو فضیلت کا معیار بیان کیا، اس معیار پر بعد از پیغمبر اکرم کائنات کا کوئی سب سے افضل، اعلیٰ، اولیٰ، برتر کوئی ہستی ہے، کوئی بشر ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ نبی کریم نے فرمایا اعلم امتی من بعد علی ابن ابی طالب، میرے بعد میری امت کا سب سے بڑا عالم علی، اقضاکم علی ابن ابی طالب، تمہارے درمیان سب سے بڑا قاضی علی، وارث علمی علی ابن ابی طالب، میرے علم کا وارث علی۔ یہ تعبیر دیکھیے، عیبت علم علی ابن ابی طالب، میرے علم کا ظرف علی، خازن علمی علی ابن ابی طالب، میرے علم کا خزانہ دار علی ہے۔ اور یہ حدیث بچے بچے کو یاد، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی دروازہ ہے۔ اس سے جو اگلا حصہ ہے نا، وہ شاید اکثر کو معلوم نہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کاذب من زعم انہ یدخل المدینۃ من دون الباب، سرکار نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو یہ گمان کرے کہ بغیر دروازے کے شہر چلا جائے گا۔ علی وہی سے گریزانہ خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے، نعرہ حیدری۔ یہ جو صدر کلام ہے نا، ان دو احادیث میں یہ جملہ شروع میں آیا ہے، کاذب من زعم، جھوٹ بولتا ہے جو یہ گمان کرتا ہے۔ ایک اس حدیث میں نے پڑھا کہ جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو یہ گمان کرے کہ بغیر دروازے کے شہر چلا جائے گا، اور دوسری حدیث میں فرمایا مولا امیر کو خطاب کر کے، کاذب من زعم انہ یحبنی ویبغضک، یا علی جھوٹ بولتا ہے وہ شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور تجھ سے بغض رکھے۔ جھوٹا ہے وہ شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور تجھ سے بغض رکھے۔ بعد از پیغمبر اکرم کائنات کی سب سے بڑی عالم ہستی امیر المومنین علیہ السلام، اور دلیل امیر المومنین علیہ السلام کا دعوی سلونی، شیعہ نے لکھا، سنی نے لکھا کہ کسی اور نے، ہاں میں عرض کرتا ہوں، یہ امیر المومنین نے کئی بار یہ فرمایا کہ جو چاہو پوچھو، یہ ایک بار نہیں کئی بار فرمایا۔ ایک حدیث میں فرمایا جو چاہو مجھ سے پوچھو، میرے بعد جو دعویٰ سلونی کا کرے گا خدا اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اور میرے ناقص مطالعے میں 3 بندے ہیں جن کا دماغ خراب ہوا، ہاں انہوں نے سلونی کا دعویٰ کیا۔ ایک بندے کی بات ذرا خطرناک ہے، وہ میں یہاں نہیں بیان کرتا۔ ایک مقاتل بن سلمان ہے، اس نے کہہ دیا ایک دن سلونی قبل ان تفقد، وہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مجھے بتا کہ چیونٹی کی آنتیں اس کے اگلے حصے میں ہوتی ہیں پچھلے حصے میں ہوتی ہیں؟ اس کی بلا جانے کہ کدھر ہوتی۔
سفیان بن عیینہ یہ اس زمانے کا ایک عالم ہے، وہ موجود تھا. اس نے کہا اب لے لیا مزہ تو نے سلونی کا دعویٰ کر کے، خدا نے تجھے تیرے تکبر کی سزا دی. یہ امیر المومنین نے فرمایا تھا میرے بعد جو سلونی کا دعویٰ کرے گا خدا اس کو ذلیل و رسوا کرے. زندگی بھر فرمایا تھا جو چاہو پوچھو. یار یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں نے وہ جارج جرداق مسیحی کا میں نے پڑھا، جس نے امیر المومنین علیہ السلام کی صفت عدالت پر 4 جلدوں میں کتاب لکھی، عربی زبان، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے. یہ جارج جرداق مسیح انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ ابھی اس کے انٹرویو پڑھے ہیں. وکیل بھی تھا اور پھر یہ پروفیسر ادبیات عرب پڑھاتا تھا، لیکن امیر المومنین سے عشق کرتا تھا. اور ایسا عاشق کہ ویسے عاشق ہم بھی نہیں. بخدا کہتا ہے میں نوجوانی میں نہج البلاغہ سے آشنا ہوا تھا اور میں نے زندگی میں 200 بار نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا ہے، اور ہر بار میں نے ایک نئی وادی کی سیر کی ہے. نئے معانی، نئے مطالب، نئے مفاہیم امیر المومنین کے کلام سے میں نے حاصل کی اور کشف کی. اس کتاب کے مقدمے میں ایک جملہ بڑا کمال کا لکھا، دنیا کو خطاب کر کے کہتا ہے یا دنیا ماذا علیک لو حشدت قواک فآتیت فی کل زمن بعلی بعلمہ ولسانہ وذی فقارہ. اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر تو ساری طاقتیں جمع کر کے ہر زمانے میں ایک علی پیدا کر دے. ہر زمانے میں ایک علی پیدا کر دیتی. نہیں، روکنا نہیں چاہیے، بچی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. یہ آپ کا ہمارا مستقبل ہے اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اگرچہ وقت ہے لیکن بیٹا اللہ آپ کو زندگی لمبی سلامتی ہو انشاءاللہ. آپ نعرہ لگوائیں، تینوں نعرے لگوائیں. آپ اٹھیں، چلو صلوات پڑھ دو سارے حضرات. مجلس پڑھنے والے کو تو نعرہ لگانے والے بندہ ویسے بھی اچھا لگتا ہے. صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات. اور بالخصوص مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں جہاں کا ماحول گمسم ہے تو ایسا بندہ تو بڑا قیمتی ہے. صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز. اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر تو ساری طاقتیں جمع کر کے ہر زمانے میں ایک علی پیدا کر دیتی. علم وہی علی والا ہوتا. یعنی غیر مسلم جو دانشور ہیں وہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کی علمی شخصیت سے متاثر ہیں. وہ حسرت کرتے ہیں کاش ہم اس وقت مولا علی کے زمانے میں ہوتے جب مولا علی یہ دعویٰ کر رہے تھے جو چاہو علی سے پوچھو. یا مولا علی ہمارے زمانے میں ہوتے اور ہم مولا امیر المومنین کے علم سے استفادہ کرتے. امیر المومنین جیسی ہستی سلونی کا دعویٰ کر رہے تھے. دنیا تعجب کرتی تھی. مولا علی علیہ السلام کے دعوے سلونی پر لوگ حیران ہوتے تھے. اور یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے. مولا امیر نے فرماتے تھے کہ میرے دعوے سلونی پر تعجب نہ کرو، یہ علی کا کمال نہیں ہے. حاضم من لعاب رسول اللہ، اس لعاب رسالت کا کمال ہے جو چوس چوس کے علی پروان چڑھا. یا علی مشکل کشا علی، شیر خدا علی، ہر مرض کی دعا علی. نعرہ حیدری، محمد وآل محمد بلند الصلوات. اور اس میں آپ بھی تعجب نہ کیجیے، یہ رب کریم کا اعلان ہے قرآن میں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھ دی. بڑی خوبصورت
روایت بڑی خوبصورت. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جتنی آسمانی کتابیں اور جتنے انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے ہیں ان سب کا علم قرآن میں ہے، اور پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے. توجہ ہو رہی؟ تو پہلا کمپیوٹر ایجاد ہوا تھا، فیس بک پہ تصویریں دیکھی ہیں، وہ کمرے جتنا بڑا تھا، ایسے ہی ہے نا، اور اس کی جو خصوصیات ہیں شاید وہ کچھ بھی نہیں تھی. پھر ترقی ہوتی گئی، تجربات ہوتے گئے، پھر وہ سمٹتا گیا، اب وہ آپ کی مٹھی میں آ گیا. اور موبائل کی شکل میں ایک فون تھوڑا ہے، اس میں ہزاروں مشینیں آ گئیں، کیا کیا چیز اس میں آ گئی. ایسے ہی ہے نا. یو ایس پی کیا ہوتی ہے؟ اتنی ساری ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں کتابیں. عائشیہ بک، پتہ نہیں کتنے دوست، عائشیہ بک ایک ایپ ہے، لاکھوں کتابیں. یہ مسجد چھوٹی پڑ جائے، یہاں رکھی نہ جائیں اتنی کتابیں، ایسی شاید 10 بلڈنگیں بناؤ تب بھی نہ رکھی جائیں. لیکن اس ایک ایپ، اس کو جو یو ایس پی ہے اور ایک ایپ، اس میں مولا امیر کیا فرما رہے ہیں؟ تمام آسمانی کتابوں کا علم قرآن پاک میں ہے، سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، ساری سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، بسم اللہ کا علم بائے بسم اللہ میں ہے، اور با کا علم اس نقطے میں ہے جو با کے نیچے ہے. وَأَنَّ النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، اور با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی بن ابی طالب. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ امام مبین تورات ہے؟ فرمایا نہیں. زبور نہیں، انجیل نہیں، قرآن نہیں. یا رسول اللہ پھر امام مبین کون ہے؟ ادھر سائل نے سوال کیا، ادھر امیر المومنین علیہ السلام دروازے سے داخل ہوئے، فرمایا پلٹ کے دیکھو وہ ہے امام مبین. وہ امام. امیر المومنین علیہ السلام کے مقام علمی پر امیر المومنین کا کلام نہج البلاغہ گواہ ہے. ایک علی نے نہج البلاغہ چھوڑا جسے اخ القرآن کہتے ہیں، اور جس علی کی آج شہادت ہے انہوں نے صحیفہ سجادیہ چھوڑا جسے اخت القرآن کہتے ہیں. ہمارے ائمہ کی یہ جو میراث ہے، خدا کی قسم ایسی علمی میراث کہاں ملے گی. امام خمینی نے اپنے وصیت نامے میں ایسے تو نہیں فرمایا تھا ہمیں فخر اس بات پر کہ ہمارا مذہب جعفری ہے، ہمیں فخر اس بات پر کہ نہج البلاغہ ہمارے مولا علی کا کلام ہے، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ صحیفہ سجادیہ ہمارے آقا علی بن الحسین کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. کہاں لائے گی دنیا ایسی؟ امیر المومنین جیسی ہستی دعوی سلونی کر جو چاہو پوچھو، کیا قدر کی مسلمانوں. پوچھنے والا ایک کھڑا ہوا، یا علی میرے سر اور داڑھی کے بال کتنے؟ فرمایا رسول اللہ نے، چونکہ رسول اللہ کے علم کا میں وارث ہوں، تیرے بارے رسول اللہ یہ مجھے بتا کے گئے تھے کہ تو شخص مجھ سے یہ پوچھے گا، یہ سوال کرے گا. مولانا نے فرمایا بتا، میں اگر بتا دوں تیرے سر اور داڑھی کے بال تو تصدیق کیسے کرے گا؟ فرمایا حبیب خدا نے جہاں تیرے بارے یہ بتایا نا، تیرے سوال کا جواب بھی رسول اللہ مجھے بتا کے گئے. پیغمبر نے مجھے بتایا تھا کہ اس کو کہہ دینا تیرے سر اور داڑھی کے جتنے بال ہیں، ایک ایک بال کی جڑ میں ایک شیطان بیٹھا ہے جو تجھے گمراہ کرتا رہتا ہے. یہ ہے تیرے سوال کا جواب. ایمان سے بتائی یہ سوال تھا؟ یہ سوال نہیں تھا، طنز تھا، طنز، تضحیق کی.
مولا امیر علیہ السلام کے دعوی سلونی کا مذاق اڑایا گیا، میرے سر و داڑھی کے بال کتنے. خدا کی قسم یہی وجہ تھی، رات کی تاریکی میں مدینہ سے باہر چلے جاتے تھے، پرانے کنووں میں منہ ڈال کے مولا علی علم کی باتیں کرتے تھے. لو اصبت لہو حملہ، کمیل سے فرمایا حضرت امیر المومنین کی، لو اصبت لہو حملہ، کاش علی کو کچھ لوگ ایسے مل جاتے علی جنہیں علم دے سکتا. خدا کی قسم دنیا کی حکومت اقتدار کیا حیثیت رکھتا تھا مولا علی کی نگاہ میں، جس دنیا کو 3 طلاقیں علی دے چکے. خدا کی قسم سب سے جو بڑا ظلم ہوا امیر المومنین کے حق میں تو ہوا ہی ہوا، رسول اللہ کی امت کے حق میں ہوا، مسلمانوں کے حق میں ظلم ہوا. آج ہر بندہ جس شعبے میں مصروف ہے نا، لوگ کہتے ہیں بھئی میرا وقت بڑا قیمتی ہے، میرا ٹائم ضائع نہ کرنا. کسی جگہ پہ آدھا گھنٹہ فضول بیٹھ جائے تو لوگ چیختے ہیں یار میرا آدھا گھنٹہ تو انہیں برباد کر دی. رسول اللہ کے بعد امیر المومنین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کا وقت سب سے زیادہ قیمتی تھا. خدا کی قسم مولا علی کے لیے اور سب سے بڑے دکھ اور تکلیف والی جو بات تھی، جو مولا علی کو راتوں کو رلاتی تھی، جو بات مولا علی علیہ السلام جیسا عالم کائنات کا سب سے بڑا عالم اپنے زمانے میں، اور 25 سال خانہ نشینی پر مجبور ہو گئے، 25 سال گوشہ نشینی میں گزر گئے، اور 5.5 سال کی جو بظاہر حکومت ملی بھی صحیح، تو امیر المومنین کے علم سے کب استفادہ کرنے دیا گیا؟ کبھی جمل کا مارکا، پھر صفین کی جنگ، 2 سال سے تو زیادہ عرصہ صفین کی جنگ رہی، وہ ختم ہوئی تو نہروان کی جنگ چھیڑ دی گئی. کب استفادہ کرنے دیا گیا؟ مولا امیر المومنین جیسی ہستی کے زندگی کے 31.5 سال برباد کر دیے گئے. امیر المومنین کے علم سے مسلمان فیض نہ پا سکے، امیر المومنین کے علم سے دنیا فیض حاصل نہ کر سکی. علی جیسے عالم کو گھر میں محدود کر دیا گیا، خانہ نشینی پر مجبور کر دیا گیا، اور ظلم کی ایسی بنیاد رکھی جو آج تک جاری و ساری ہے. اہل بیت سے امت کو دور کر دیا گیا، آل رسول سے امت کو الگ کر دیا گیا، اور یہ ظلم کی بات ہے. ابو ہریرہ کی روایت کو قبول کر لیا جائے اور امام جعفر صادق کی بات کو نہ مانا جائے، خوارج اور نواسب کی روایات کو تسلیم کر لیا جائے اور امام زین العابدین اور امام محمد باقر کی روایت کو قبول نہ کیا جائے. امیر المومنین کا یہ درد تھا. کائنات کی سب سے بڑی عالم ہستیاں واقعہ کربلا کے بعد 35 سال امام سجاد علیہ السلام زندہ رہے. کتنے لوگوں نے مولا سجاد کے علم سے فیض پایا؟ انگلیوں پہ گنے جانے والے 2-4 لوگ تھے. ابو حمزہ سمالی تھے، ابو خالد قابلی تھے، اور چند لوگ جن کے امام نے تربیت فرمائی اور جن کو امام نے علم دیا. محروم کر دیا کہ ایسی بنیاد ظلم کی رکھی گئی کہ امت کو آل سے ہٹا دیا. اس سے بڑا ظلم اور امت کے حق میں کیا ہو سکتا؟ اور آج بھی وہی سلسلہ. جو ہی ہمارے ائمہ میں سے کسی امام کی بات ہوگی، یہ روافظ کی حدیث ہے، روافظ کی حدیث کہہ کے اس کو رد کر دیا جائے. شیعہ خوش نصیب ہو، قدر کرو خدا را، اپنے شیعہ ہونے پر ناز کرو. میرا اللہ تیرا شکر ہے، رسول اللہ کے بعد ہم اہل بیت رسول کے دامن سے وابستہ ہیں، ہم آل رسول کے دامن سے متمسک ہیں. رب کریم کی اس نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم. بس میں اتنا کافی سمجھیں فضائل، چونکہ اگلی منزل پر بھی پہنچنا ہے. اب سب دوستوں کا شکر گزار بھی ہوں. بڑے بڑے عزادار دنیا میں آئے، لیکن سید سجاد جیسا کوئی عزادار نہ دیکھا.
میں نے ایسے ایسے عزادار دیکھے، آپ نے دیکھے، امام حسین علیہ السلام کا نام مبارک سن کر جن کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، آقا زادی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا نام سن کر جن کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ مرزا شیرازی بزرگ جنہوں نے حرمت تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، ان کے حالات میں پڑا، مجلس ہو رہی تھی صبح کے وقت، مرزا شیرازی وقت کا ولی فقیہ مجتہد اعظم مجلس میں موجود تھے۔ روضہ خان نے ایک جملہ ابھی مصیبت کا شروع کیا، داخلت زینب علی ابن زیاد، علی کی بیٹی زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ مرزا شیرازی نے سر سے امامہ اتار دیا اور فرمایا روضہ خان بس اس سے آگے نہ پڑھنا، پہلے ہمیں اس جملے کا حق ادا کرنے دو، ہمیں اس جملے کا حق ادا کرنے دو۔ نماز ظہر تک روتے رہے، یہی ایک جملہ بار بار دہراتے تھے، کون داخل ہوا اور کس کے دربار میں داخل ہوا؟ علی کی بیٹی کو جہاں ابن زیاد ان کا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سید سجاد جیسا کوئی عزادار نہ دیکھا، ساری زندگی مصائب و آلام میں گزری۔ واقعہ کربلا کے بعد اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے، واقعہ کربلا کے بعد 3 محاذوں پر کام کیا، احیاء قرآن، دوسرا احیاء دعا، اور تیسرا اپنے بابا کی عزاداری۔ شہاب الدین زہری مدینہ کا ایک عالم ہے، امام کے زمانے میں تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آقا میرے بیٹے کی شادی ہے فلاں تاریخ کو، آقا میری خواہش ہے آپ میرے بیٹے کی شادی میں شرکت فرمائیں۔ فرمایا زہری میں کربلا کے بعد شادیوں میں جانے کے قابل نہیں، میں کسی جوان کی شادی میں جانے کے قابل نہیں رہ گیا، میں نے بابا کا لاشا بے گور و کفن سے، میں نے بھائی علی اکبر کا لاشا بے گور و کفن۔ زہری نے اصرار نہیں کیا، واپس چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد پھر آیا، عرض کی یا ابن رسول اللہ میں نے آپ کے بابا کی مجلس رکھی ہے، اب تو میرے گھر میں تشریف لائیں۔ امام نے فرمایا زہری میں بھی آؤں گا، پردے کا انتظام کرنا، میری پھوپھیاں بھی آئیں گی، نبی زادیاں بھی آئیں گے، اجرکم علی اللہ۔ پردے کا انتظام ہوا، امام علیہ السلام تشریف لائے، صدر مجلس میں امام کے لیے کرسی رکھی گئی۔ اس زمانے کا ایک مرثیہ گو شاعر بلایا گیا، اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، سارے سر جھکائے رو رہے تھے۔ جب مرثیہ گو شاعر نے مجلس ختم کی تو زہری نے دیکھا کہ کرسی خالی ہے، امام سجاد کرسی پر نہیں ہے، فکر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، مجھے معاف کرنا۔ زہری کہتا ہے میں نے کیا دیکھا، امام سجاد وہاں بیٹھے تھے جہاں عزاداروں نے جوتے اتارے تھے۔ مولا سجاد تڑپ گئے، زہری آقا آپ کے لیے تو وہ مسند تھی، آپ یہاں کیا تشریف لائے؟ فرمایا زہری تو نہیں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا اس مجلس میں کون کون آ رہا ہے، کون کون ہستیاں اس مجلس میں تشریف
اجرکم علی اللہ۔ ہم خدا کی قسم کتنا رو لیں گے، ہم کتنا گریہ کر لیں گے۔ میرے دل کی آواز ہے، آپ سب کے دل کی آواز ہے۔ میں رسول زادی سے معافی مانگتا ہوں، بنت پیغمبر ہمیں معاف کرنا۔ جو حق تھا نا آپ کے بیٹے کو رونے کا، وہ حق ہم سے ادا نہ ہو جائے۔ جو حق تھا آپ کے بیٹے کو رونے کا، وہ حق ادا کر گئے تو سید سجاد 35 سال رونا۔ اللہ اکبر۔ بانیان بیٹھے ہو، گھروں میں مجلسیں کرواتے ہو، علماء و ذاکرین کو بلاتے ہو۔ ہماری مجلس عزا ہے، ہم رونے کے لیے، ہم نبی زادی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے لیے یہ مجلس کر، علماء و ذاکرین کو بلاتے ہو تاکہ آل رسول کے دکھ سنائیں اور ہم رو سکیں، ہم گریہ کر سکیں۔ لیکن اللہ گواہ ہے، امام سجاد علیہ السلام کے رونے کے لیے کسی عالم ذاکر کے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ میرے آقا کا دن روزے میں گزرتا تھا، افطار کا وقت ہوتا تھا، غلام خدمت میں پانی لا کے رکھتا، پانی پہ نگاہ پڑتی، رونے لگ جاتے، فرماتے کیف آکل وقتل ابی عطشانا، میں کیسے پیوں، فرزند رسول تو پیاسا مارا۔ غلام کھانا لا کے رکھتا، کھانے پہ نگاہ پڑتی، رونے لگ جاتے، کیف آکل وقتل ابی جائع، میں کیسے کھوں، میرا بابا تو بھوکا مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ منہال کوفی آیا، منہال کوفی، عرض کی آقا بس کریں، کب تک روئیں گے؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کے آنسو تھم جائیں، آپ کا گریہ ختم ہو جائے؟ امام نے فرمایا منہال تو نے قرآن پڑھا ہے؟ جی آقا۔ فرمایا یعقوب کا ایک یوسف نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا، اتنا روئے تھے، وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَزِيمٌ، روتے روتے یعقوب کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ فرمایا میں نے تو 18 فخر یوسف خاک کربلا پر خاک و خون میں غلطان دیکھے۔ عرض کی آقا پھر کیا ہوا؟ شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، جناب عبیدہ آپ کے شہید، جناب حمزہ آپ کے شہید، علی آپ کے شہید، آپ کا گھرانہ تو شہیدوں کا گھرانہ ہے۔ اس وقت فرمایا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارے گھرانے کی میراث ہے، ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ، کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، کبھی اس دربار، کبھی اس دربار، کیا یہ بھی ہمارے گھرانے کی میراث ہے؟ جن بیویوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ رکھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ فرمایا منہال یہ بتا، یہ اس وقت کی بات ہے جب مختار کا قیام شروع ہو چکا تھا اور شہیدان کربلا کے قاتل پکڑے جا رہے تھے۔ امام نے منہال سے ایک سوال کیا، منہال یہ بتا حرملہ ابھی زندہ ہے؟ منہال عرض کرتے آقا آپ نے صرف حرملہ کا کیوں پوچھا ہے؟ فرمایا حرملہ کے 4 تیروں نے آل محمد کو اجاڑ کے رکھ دیا، 4 تیر حرملہ کے۔ حضرت سن پاؤ گے، ایک تیر جو مولا عباس کی آنکھ میں پیوست ہو، دوسرا تیر جو شہزادہ علی اصغر کے گلے میں لگا، فَصُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْحُزُنِ إِلَى الْحُزُنِ، تیسرا تیر جو شہزادہ عبداللہ ابن حسن، امام حسن کا 11 سال کا بیٹا، جو امام حسین کی گود میں تیر سے مارا گیا، اور چوتھا تیر جو قلب امام حسین میں پیوست ہوا۔ اجرکم علی اللہ،
اور یہی وجہ تھی۔ پوچھا گیا آقا بس کریں کب تک روئیں گے؟ پوچھا جاتا آقا سب سے زیادہ دکھ کہاں آئے؟ کربلا کا نام نہ لیا، رو کے فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ ساری زندگی روتے رہے۔ ہمارا امام سید الساجدین بھی ہے، سید الصابرین بھی، لیکن خدا کی قسم بازار شام میں ایک مرحلہ ایسا آیا جب بدماشوں اور شرابیوں کا رش بڑھا نا، اور آقا زادی کو پیدل چلتے دیکھا اس رش میں، سید سجاد کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے اور مرثیہ پڑھا میرے آقا نے، یا لیتنی لم تلدنی امی لمثل ھذا اليوم، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، میں دنیا میں نہ آیا ہوتا، میں ہوں نبی کی بیٹیوں کو ننگے سر درباروں پر۔ اس آقا کو امیوں نے زہر دیا، آقا کی شہادت ہوئی، امام محمد باقر علیہ السلام نے غسل کے لیے پیراہن اتارا، خدا کی قسم چیخیں نکل گئیں امام محمد باقر کی۔ امام محمد باقر نے بلند آواز سے رونا شروع کیا۔ لوگوں نے پوچھا فرزند رسول کیا ہوا؟ فرمایا جو توق خاردار میرے بابا کے گلے میں پہنایا گیا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں جو پہنائے گئے تھے، ان کے داغ ابھی تک میرے بابا کے بدن پر موجود۔ اجرکم علی اللہ، تابوت کی شبی آئے گی۔ خدا کی قسم آل محمد کے گھرانے میں یہ پہلا جنازہ ہے جو احترام سے اٹھا ہے۔ نبی کا جنازہ چھوڑ کے لوگ چلے گئے، بطول کے جنازے میں صرف 7 بندے، مولا علی کے جنازے میں 9 افراد، امام حسن کے جنازے پر تیر، امام حسین مظلوم کا جنازہ اٹھایا نہ گیا، امام حسین کے فرزند کا جنازہ۔ عزاداروں میں عرض کروں گا آقا خوش نصیب تھے، آقا آپ کا جنازہ تو اٹھا، قربان آپ کے بابا حسین کی غربت پر، اور جس کو کوئی غسل و کفن والا نہ تھا، کوئی جنازہ اٹھانے